حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں، جو علماء جانتے ہیں کہ بہت مشہور تفسیر ہے، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مدینہ منورہ کی بستی جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا آسمان سے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف فرما. حضرت جبرائیل علیہ السلام کس بھاگ دوڑ میں ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے موجودگی میں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہونے کی حالت میں ایک صحابی آتے ہوئے نظر آئے جن کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو ذر غفاری بہت بڑے عجیب و غریب صحابی ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے کہ اے ابو ذر، تم اس حالت میں انتقال کرو گے کہ تم بالکل کسی گاؤں میں پڑے ہوگے، بستی جنگل میں انتقال ہوگا تمہارا، اور وہاں کوئی تمہارے کفن دفن کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن اطمینان رکھنا کہ تمہارا کفن دفن کے لیے میرے صحابہ کی ایک جماعت پہنچ جائے گی اور تم فکر مت کرنا. یہ بات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کو حیات صحابہ میں درج کیا گیا ہے. جب ابو ذر غفاری کا انتقال قریب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی میں مر رہا ہوں اور یہاں کوئی نہیں ہے جنگل میں، لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میرے صحابہ پہنچ جائیں گے اور تمہارا کفن دفن نماز جنازہ اطمینان سے ہوگا، فکر نہ کرنا. لہذا میرا ایک بکرا ہے، اس کو ذبح کر کے تم پکانا شروع کر دو، کیونکہ اب یوں آ جائیں گے مجھے نہلانے دھلانے اور نماز جنازہ پڑھنے. لہذا ان کی مہمان نوازی کے لیے تم میرا بکرا ذبح کر کے پکانا شروع کر دو، کیونکہ بالکل مجھے اپنا وقت اب قریب معلوم ہوتا ہے. بکرا کاٹ کر کے گوشت کی بوٹیاں چڑھا دی گئی. اتنے میں ان کی روح نکل گئی اور فرمایا اپنی بیوی سے کہ تم سڑک پر کھڑی ہو جاؤ. ایک اس زمانے کی جیسی سڑک تھی، کچھ نشانات گھوڑے کے اور اونٹوں کے قدموں کے ہوتے تھے، آج کل کی طرح سے ایسی سیمنٹڈ سڑک تو تھی نہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ جب کوئی جماعت نظر آئے تو فوراً انہیں بتا دینا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. ان کی بیوی گوشت چڑھا کر اور ان کے انتقال کے بعد عراق اور مدینے کی سے جو سڑک آ رہی تھی اس درمیان میں وہ کھڑی ہو گئی. گاؤں ہی کے اندر اپنے گھر سے 10-20 قدم کے فاصلے پر دیکھا، کچھ سنائی دیا کہ گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز آ رہی ہے، کچھ ایک جماعت گھوڑے پر سوار آ رہی ہے. اس سے ان کو خوشی ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے وہ خبر جو ہے وہ اس کے مطابق آ رہے ہیں لوگ. واقعی دیکھا تو سب گھوڑے پر سوار، داڑھی رکھے ہوئے سب صحابہ کی نورانی شکل. فوراً انہوں نے ہاتھ دکھایا کہ ٹھہر جاؤ. صحابہ رک گئے. پوچھا کہ اے خاتون کیوں تم نے ہم کو روکا؟ فرمایا تمہارے بھائی ابو ذر غفاری کا جنازہ رکھا ہوا اور انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بشارت دی ہے. اس سے ٹکراتی ہے آواز تو اصل میں جو مولانا جو یہاں سے سن کر کے اپنی بیوی پستان جان مقرر کی جان کی پستان میں علم مثل دودھ کے ہوتا ہے اور بے کشندہ خوش نمی گردد رواں. اگر سننے والے محبت سے اس کو نہ کھینچیں تو جیسے بچہ اگر منہ نہ چلائے تو دودھ نہیں اترتا، ایسی بھی مقرر کی مجموعے میں بھی آمد بند ہو جاتی. آپ کی روح جتنا محبت سے جذب کرے گی اتنا ہی ہمارے علم کے دودھ میں جوش پیدا ہوگا. یہ مولانا رومی فرما رہے ہیں. اس لیے دوستو چند منٹ میں کراچی سے آیا ہوں اور یہ کل ایک روز میں یعنی دودھ کے دن واپس چلا جاؤں گا. یہ تو مولانا خلیل الرحمان صاحب کو اللہ جزا خیر دے کہ انہوں نے آپ کی ملاقات اور آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے ایک وسیلہ پیدا کر دیا. تو میں کر رہا تھا ابو ذر غفاری کی شان کہ وہ ان کی بیوی نے صحابہ سے عرض کیا کہ میں اس لیے کھڑی ہوں آپ کا انتظار کر رہی ہوں کہ میرے شوہر ابو ذر غفاری صحابی
نے ہمیں بشارت دی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ تمہارا انتقال یعنی تمہارے شوہر کا جنگل میں ہوگا اور وہاں کوئی نہیں ہوگا، لیکن گھبرانا مت، کفن دفن کے لیے صحابہ پہنچ جائیں گے. یہ پیشین گوئی فرمائی. لہذا صحابہ پہنچ گئے اور انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ ہمارے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تو ہمارے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہم سرکار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ہمارا یہاں آج حاضری ہو رہی. لہذا اسی وقت میں جنازہ پڑھایا، سب کام ہو گیا. یہ حضرات تھے کہ جن کو نبی کی باتوں پر اتنا یقین تھا کہ بکرا کٹوا کے چڑھوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران فتح ہوا تو سپاہ سالار کمانڈر چیف سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون صحابی ہیں یہ بھی عرض کر دوں. شیخ ولی الدین مصنف مشکات اسماء الرجال میں لکھتے ہیں کہ یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا رشتہ دار تھا اور 17 سال کی جوانی میں اسلام لائے. 17 سال کی جوانی میں اسلام لائے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے خدا، سعد بن ابی وقاص کے تیر کا نشانہ ہمیشہ درست فرما اور جو یہ مانگے دعا اس کی تو قبول فرما. اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ. اے اللہ اس کے تیر کا نشانہ کبھی خطا نہ ہو اور اے خدا جو تجھ سے یہ مانگے سعد بن ابی وقاص اس کو تو قبول فرما. نبی کی دعا. چنانچہ تاریخ محدثین لکھتے ہیں کہ ان کی کبھی دعا رد نہیں ہوئی. جو بھی دعا مانگی فوراً قبول ہوتی تھی. لوگ امیدیں نہیں رکھتے تھے اور بد دعا سے ڈرتے بھی تھے. اور تیر کا نشانہ ایسا صحیح ہوتا تھا کہ اگر کسی کافر کی آنکھ کا نشانہ لیا تو آنکھ ہی کو جا کے پھوڑ دیتی تھی اللہ. اور فرمایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انا اول من رمى السهم في سبيل الله، میں پہلا صحابی اور مسلمان ہوں جس نے خدا کی راہ میں پہلا تیر چلایا کافروں کے مقابلے میں. یعنی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ اسلامی جہاد میں سب سے پہلا وہ کون امتی صحابی ہے جس کا تیر اسلام کے لیے خدا کی راہ میں نکلا ہو تو سعد بن ابی وقاص آپ فرما بتا دیجیے. انا اول من رمى السهم، خود فرما رہے ہیں کہ میں پہلا وہ مسلمان ہوں جس نے اسلام کے راہ میں تیر پہلا چلایا. پہلا تیر سعد بن ابی وقاص کا چلا ہے. کتنے بڑے خوش نصیب ہیں. انا اول من رمى السهم في سبيل الله، پہلا تیر ان کا چلا اللہ کے راستے میں. ساتھ ساتھ یہ جب تیر چلانے لگے، جب پہلا تیر چلانے لگے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. محدثین لکھتے ہیں کہ یہ نعمت کہ نبی کہے اپنی امتی سے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، صرف 2 صحابی کو یہ نعمت حاصل ہے. ایک ان کو، ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی. احد العشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں اور آخر العشرہ بھی ہیں. یعنی ان کے بعد وہ 10 کا پورا طبقہ ختم ہو گیا. لہذا یہ احد العشرہ بھی ہیں اور آخر العشرہ بھی ہیں. یعنی 10 جنتی صحابی جن کو بشارت دنیائی میں ملی تھی اس میں سے ایک بھی ہیں اور آخری بھی ہیں. سعد بن ابی وقاص جب ایران فتح کر کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ سامان کا معائنہ فرمایا. اس زمانے میں چمڑے کے بیگ تو تھے نہیں، پھٹے پرانے بورے. کس طریقے سے کیا زمانہ سوچ لیجیے. ابھی آپ 100 برس پہلے بھی ذرا دیکھ لیجیے ہم لوگوں کے جھولے کیسے تھے. اب جیسے شاندار بیگ تو ہیں کیا، برف کیس اور اٹیچی کیس کیسے کیسے نام چلے. اور آج سے ذرا 100 برس پہلے اپنے باپ دادا کا جھولا دیکھ لو تو اس زمانے کا آج کیا حال ہوگا 1400 برس پہلے. تو سعد بن ابی وقاص نے جو لسٹ اور فہرست پیش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی سامان نہیں ہے. اوسان ہوش اڑ گئے. یا امیر المومنین، آپ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ ایسا خیال فرما رہے ہیں کہ میں کوئی سامان نہیں لایا. فرمایا میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم تلاش کر لو دوبارہ، اس میں ایک سامان نہیں ہے. فرمایا عرض کیا کہ جنگ تو میں نے لڑی، ایران میں نے فتح کیا، مال غنیمت میں نے اکٹھا کیا اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سامان نہیں، آپ وہاں تو موجود بھی نہیں تھے. فرمایا نہیں ایسا، تم کوشش تو کرو، تلاش تو کرو. تو دیکھا کہ ایران کی بادشاہوں کی بیگمات کے سونے کے کنگن ایک بورے کے کہیں کونے میں پڑے ہوئے تھے، جس کو جھاڑنے پر بھی وہ نہیں نکلا، کہیں پھنس گیا. بس
وہ سونے کے کنگن پیش کیے سعد بن ابی وقاص اور عرض کیا یا امیر المومنین میں نے قصدن نہیں کیا، وہ اس کا کوئی نوک پھنس گیا اور وہ ایسی جگہ پڑا ہوا تھا جو وہ جھاڑنے سے بھی یعنی پیش کرنے میں رہ گیا. تو لیکن سوال کیا کہ آپ کو کیسے اس کی خبر لگ گئی، کیونکہ آپ تو جنگ میں نہیں تھے، مال غنیمت لینے کے جمع کرنے کے وقت میں بھی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کے جواب کے لیے دوسرے صحابی کو بلاؤ جس کا نام سراقہ ہے. اور جب وہ آ گئے تو فرمایا ہے سراقہ، جب تم نے 100 اونٹ کی لالچ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا، تجسس کیا تھا، اور ہجرت کے وقت میں اور جس وقت تمہارے گھوڑے کا پیر آدھا دھنس گیا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے اور تم نے عہد کیا تھا کہ میں یہ خبر کسی کو نہیں بتاؤں گا، تو تمہارے اس عہد کی وجہ سے پھر وہ معجزے کے طور پر گھوڑا تمہارا پتھر کے اندر جس کا پیر گھس گیا تھا نکل آیا تھا، اس وقت میں کیا تم سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ اے سراقہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں ایران کی بادشاہوں کی بیگمات کے کنگن، سونے کی یہ چوڑیاں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں گے؟ سچ بتاؤ. ہاں بے شک. اور اس وقت میں یہ ایمان کب لائے؟ فتح مکہ کے بعد لائے. تو انہوں نے کہا کہ بے شک اے امیر المومنین، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بالکل یاد ہے. فرمایا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. آج ایران کے بیگمات کے سونے کے کنگن ہونے چاہیے اس میں، جبھی تمہیں کہا تھا سعد بن ابی وقاص وہ ایک سامان نہیں ہے. کیا حالات تھے سبحان اللہ، جس درجے ان حضرات کو یقین. تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میں یہ آتے ہوئے مدینے میں نظر آئے تو جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو ذر غفاری آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے جبرائیل تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ یہ زمین کے رہنے والے، تم آسمان کے رہنے والے. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ابو ذر غفاری اشہر عندنا من شہرت عندکم، جتنی شہرت مدینے میں ہے اس سے زیادہ یہ فرشتوں میں مشہور ہے. یہ میں تفسیر کبیر کی عبارت بھی نقل کر رہا ہوں جو عبارت جبرائیل علیہ السلام کی ہے حدیث میں. اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ بما نالا هذه الفضیلہ، کس عمل سے ان کو یہ فضیلت ملی ابو ذر غفاری کو؟ فرمایا 2 عمل سے. نمبر 1 لصغرہ فی نفسہ، اپنے کو صغیر چھوٹا حقیر سمجھتے ہیں. دیکھا آپ نے عمل دل کا کتنا بڑا عمل ہے اللہ، کیونکہ جس کے دل میں رائے کے برابر بڑائی ہوگی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. شراب چھوڑنا مسلمان کو آسان ہے مگر کبر کا نشہ نکالنا مشکل. یہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے ان کی جوتیاں اٹھائے نشہ نہیں نکلتا. عبادت سے اور بڑھ جاتا ہے اور علم سے بھی اور بڑھ جاتا ہے. علم جو ہے کبر کا نشہ اگر مٹا دیتا، یہ سبق شیطان دے گیا کہ اے مولوی صاحبان میرے پاس علم کی کمی نہیں تھی، اے عبادت کرنے والوں میری عبادت کو تم نہیں پا سکتے، میں نے لاکھوں سال عبادت کی ہے، اور اے مولویوں تمہارے علم سے میرا علم کہیں زیادہ ہے، لیکن کبر کا نشہ نہیں اتر سکا اور میں کبر کی وجہ سے اباوت تک بڑا مردود ہوا ہوں. لہذا جس کو شیطان مردود کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں بڑائی ڈال دیتا ہے. یہ تربیت گاہیں اور اللہ والوں کی صحبت ہی سے یہ خناس نکلتا ہے. یہ مرض اتنا سخت ہے کہ کچھ پوچھو مت، بڑی مشکل سے نکلتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. اسی لیے حکیم الامت نے ایک عالم سے فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بخاری میں پڑھاتا ہوں اور مجھے بھی ضرورت ہے کسی مربی کی تزکیہ اصلاح نفس کی. فرمایا کہ یہ بتائیے تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ فعل لازم تو اپنے فاعل پر تمام ہو جاتا ہے، جا زید زید آیا، آنے کا فعل زید پر تمام ہو گیا، لیکن تزکیہ کیا فعل متعدی ہے یا لازم؟ سمجھ گئے عالم تھے کہ اس کے لیے ایک مزکی چاہیے، تربیت کے لیے ایک مربی چاہیے. مگر آج جب عالم نکلتا ہے مدرسے سے تو فوراً ممبر پر بیٹھ کر اپنے کو مربی بنا لیتا ہے، حالانکہ ابھی مربع بھی نہیں ہوا. پہلے مربع بنتا ہے پھر مربی ہوتا ہے، پھر اس کی تربیت تعلیم میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. جو کچھ دن چھوٹا بن کر بزرگوں کی صحبت میں رہ لیتا ہے اس کا نفس مٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم میں برکت ڈال دیتے ہیں. اسی لیے دوستو اہل اللہ کی صحبت
بزرگان دین کی صحبت اکسیر ہے، اکسیر کیمیا ہے، کیمیا. ہاں، بڑے بڑے علماء کو دیکھ لیا، ان حضرات نے صحبت اٹھائی اپنے بڑوں کی. علم کی کمی نہیں تھی ان کے پاس. کیا مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا گنگوئی کا علم کم تھا؟ لیکن غیر عالم کے پاس گئے. یہ آپ درس نظامیہ جو پڑھوا رہے ہیں اپنے بچوں کو، جامعہ شفیہ ہو یا اکوڑا خٹک ہو یا دارالعلوم کراچی ہو، اس کا نام درس نظامیہ ہے. کبھی آپ نے پوچھا بھی کسی مولوی سے کہ نظامیہ کے کیا معنی ہیں؟ کیا نظام حیدرآباد تکین نے بنایا تھا؟ نہیں. اس درس کا بانی ملا نظام الدین ہے، جس نے فتاوی عالمگیری لکھوائی ہے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 500 علماء لکھنؤ میں مقرر کیے. ان سب کے اوپر افسر اعلیٰ ملا نظام الدین کو کیا. انہوں نے درس نظامیہ بنایا، انہیں کے نام سے درس نظامیہ چل رہا ہے. اور ملا نظام الدین بیت کس سے ہوئے؟ ذرا یہ دیکھیے، 500 علماء کا استاد افسر اعلیٰ، اور بیت کیسے ہوئے؟ شاہ عبدالرزاق صاحب باشی رحمۃ اللہ علیہ، جو لکھنؤ کے قریب ہے، ردولی سے قریب ہے، اور یہ عالم نہیں ہے. اب پوچھے کیوں بیت کیا؟ اللہ کی محبت کا درد لینے کی، اصلاح اخلاق کے لیے. ایک دن 500 علماء نے اعتراض کیا ملا نظام الدین سے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر، ہمارے استاد ہو کر، ایک جاہل کے ہاتھ پر بیت ہو گئے. لیکن وہ متبع سنت اور متبع شریعت صاحب الہام تھے، ان میں لدنی ان کو حاضر. ایسے بندے جو بھولے بھالے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، ان کو سنت کا الہام ہوتا رہتا ہے کہ یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں. تو ملا نظام الدین پہنچے اور اپنے شیخ سے کہا، حضرت میری تو بڑی بے عزتی ہو رہی ہے لکھنؤ میں، سارے مولوی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں 500. چل کے آپ کوئی تقریر کر دیجیے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میرا پیر علم بھی جانتا ہے. کہنے لگے ملا نظام الدین تم جانتے ہو کہ میرا تو بالکل امی ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں کیسے تقریر کروں گا؟ فرمایا نہیں، آپ چلیں، آپ کی عزت اللہ رکھے گا. لکھنؤ پہنچے، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی اور اللہ سے روئے اور فرمایا کہ یا اللہ، ایک اتنے بڑے عالم کی عزت کے لیے آج میری زبان سے ایسے علوم بیان کروا دیجیے کہ یہ مولانا لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں. لہذا جس وقت وہ لکھنؤ میں تقریر شروع کی تو بخاری شریف کی حدیث کی شرح بیان کر رہے ہیں اور منطق و فلسفہ بیان کر رہے ہیں. آخر میں جب علماء بے ہوش ہونے لگے اور ان کی سمجھ سے بالا تر باتیں بیان کرنے لگے، تب فرمایا جوش میں آ کر کہ اے علماء کرام، آپ نے چھوٹے چھوٹے حروف میں پڑھا تھا الف با تا سا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے حرف میں پڑھایا ہے. لہذا جب علماء جس کو ولی سمجھیں تو سمجھ لو کوئی چیز ہے ان کے. تو اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے مربی کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص مربع بنے بغیر مربی بنے گا تو نہ اس کی خیر ہے نہ اس کی خیر. جس کار کی بریک پر کوئی ڈرائیور نہ ہو اور کچھ تو وہ کار بھی خیریت سے نہیں رہے گی اور کار پر بیٹھنے والے بھی خیریت سے نہیں رہیں گے. اس لیے بھائی اپنے بڑوں کا سایہ بہت نعمت، بہت غنیمت ہے. تو میں اس کو کہا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 2 نعمتیں حاصل تھیں جس کی برکت سے آسمانوں میں مشہور تھی. نمبر 1 کیا ہے؟ لصغرہ فی نفسہ، اپنے کو حقیر سمجھتے تھے، اور یہ عطا اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے مٹا دے. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. جو بندہ یہی کہتا رہے یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں، اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، آپ کی رحمت کا سہارا ہے، جو یہ کہہ کر مرے گا کہ اے خدا میں آپ کی رحمت کے لاٹھی پکڑے رحمت کے سہارے پر آ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی نجات کی امید ہے. اور جو کہے گا میرے نے تہجد پڑھا ہے بخشنا پڑے گا، پھر کیا حال ہوا؟ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 200 برس عبادت کی، اس کو ناز پیدا ہوا کہ میں عبادت سے بخشا جاؤں گا. دوزخ کی آگ کے کنارے سے گزارا گیا، اسے پیاس شدید لگ گئی، زبان باہر نکل آئی،
فرشتوں نے کہا پانی چاہیے، ان کا ہاں جلدی پلاؤ ورنہ موت آ رہی۔ فرشتوں نے فرمایا کہ جانتے ہو ایک پیالہ پانی یہاں کتنے کا ملے گا؟ 200 برس کی عبادت کے عوض میں۔ کہا بالکل جلدی لاؤ، سب دے دیا۔ اب جب ایک پیالہ پانی پی لیا تو 200 برس کی عبادت ختم ہو گئی۔ پھر پانی مانگا، پیاس پھر لگی دوزخ کی آگ کی لپٹ سے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ تم نے ایک ہی پیالے پانی پر 200 برس کی عبادت قربان کر دی، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کتنا پیالہ پانی پیا تھا؟ پھر کس منہ سے کہتے ہو تم کہ میں عبادت سے بخشا جاؤں گا؟ عبادت ضرور کرو، عبادت نہ چھوڑو، لیکن ناز مت کرو، اکڑ مت لانے دو۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے اتنا پانی پیا ہے کہ اگر پیدا ہونے سے لے کے 80 برس تک کا پانی جمع رہے پیٹ میں تو ہر شخص کے پیٹ میں ایک تالاب ہوتا، لیکن وہ تو نکلتا رہتا ہے مثل پھوٹے بیل کے۔ آپ کہیں گے بیل پھوٹا کیسا ہوتا ہے؟ اس پر حضرت نے ایک لطیفہ سنایا واقعہ کہ ایک گاؤں والا بیل خریدا، ظالم نے کبھی بیل نہیں دیکھا تھا نہ بیل خریدا تھا، کہیں سے پیسہ مل گیا اس نے بیل خریدا، خرید کر لے جا رہا تھا، اس بیل کو پیاس لگی، تالاب میں اس نے پانی پلوایا۔ جب پانی پینے لگا تو بیلوں کی عادت ہے کہ جب پانی پیتے ہیں تو فوراً پیشاب کرتے ہیں، یعنی ادھر سے پیتے رہتے ہیں، نیچے سے پانی پیٹ سے گرتا رہتا ہے۔ تب اس نے کہا ارے تھک گیا میں، یہ تو پھوٹا بیل ہے، میں ادھر سے پورا پانی پی رہا ہوں ادھر سے گر رہا ہے، یہ تو پھوٹا بیل ہے۔ واپس لے گیا، جس سے خریدا تھا اس سے کہا بھائی ہم ایسا بیل پھوٹا نہیں لیتے، یہ واپس لے۔ اس نے کہا کہاں سے بیوقوف سے پالا پالا۔ حضرت نے ہنس کے فرمایا کہ بھائی ہم لوگ پھوٹے بیل ہیں، ادھر سے پیتے ہیں ادھر سے نکلتا ہے، ورنہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا پانی اللہ تعالیٰ کا ہم نے پیا ہے۔